فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں حکم ازاں۔ مؤلف ہیں ڈاکٹر محمد تجانی سماوی، مترجم ہیں مستجاب احمد انصاری۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 18ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں اور یہ آخری ریکارڈنگ ہوگی۔ صفحہ نمبر ہے 306۔ عنوان ہے مہدی منتظر علیہ السلام۔ مہدی موعود کا مسئلہ بھی ان موضوعات میں شامل ہے جن کی وجہ سے اہل سنت شیعوں پر اعتراض کرتے ہیں، بلکہ بعض تو اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ تمسخر بھی اڑانے سے نہیں چوکتے، کیونکہ اہل سنت اس کو بعید از عقل اور محال سمجھتے ہیں کہ کوئی انسان 1200 برس تک زندہ مگر لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہے۔ بعض ہمسر مصنفین نے تو یہاں تک کہا کہ شیعوں نے امام غائب کا خیال اس لیے گڑھا ہے کہ انہیں مختلف ادوار میں کثرت سے حکمرانوں کے ظلم و ستم سہنے پڑے ہیں، چنانچہ انہوں نے اس تصور سے اپنے دل کو تسلی دے لی کہ مہدی منتظر علیہ السلام کے زمانے میں جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، نہ صرف انہیں امن و چین نصیب ہوگا بلکہ اپنے دشمنوں سے انتقام لینے کا بھی موقع ملے گا۔ پچھلے چند سالوں میں مہدی منتظر علیہ السلام کے ظہور سے متعلق چرچا بڑھ گیا ہے، خصوصاً ایران میں اسلامی انقلاب کے بعد، جب پاسداران انقلاب نے یہ اپنا خاص طریقہ اور شعار بنا لیا کہ وہ اپنی دعاؤں میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے یہ دعا کرتے تھے کہ خدایا خدایا تا انقلاب مہدی خمینی راہ نہ نگہدار۔ اس وقت سے مسلمان اور خصوصاً تعلیم یافتہ مسلمان یہ پوچھنے لگے کہ مہدی علیہ السلام کی اصلیت کیا ہے؟ کیا اسلامی عقائد میں مہدی کا واقعی وجود ہے یا یہ محض شیعوں کی من گھڑت ہے؟ اگرچہ شیعہ علماء نے ہر دور میں مہدی علیہ السلام سے متعلق کتابیں لکھی ہیں اور داد تحقیق دی ہے، نیز شیعہ اور سنی علماء کو اکثر کانفرنسوں وغیرہ میں ایک دوسرے سے ملنے اور عقائد سے متعلق مختلف مسئلوں پر گفتگو کرنے کا موقع ملتا رہتا ہے۔ اس کے باوجود اہل سنت کے لیے یہ موضوع چیستان بنا ہوا ہے، اس لیے کہ انہیں اس سے متعلق روایات سننے کا کم ہی اتفاق ہوتا ہے۔ اسلامی عقائد میں مہدی منتظر علیہ السلام کی حقیقت کیا ہے؟ اس بحث کے 2 جز ہیں۔ پہلے جز کا تعلق کتاب و سنت کے حوالے سے مہدی علیہ السلام کی بحث سے ہے، اور دوسرے کا تعلق مہدی علیہ السلام کی زندگی، ان کے غائب ہونے اور دوبارہ ظاہر ہونے سے ہے۔ یہاں تک کہ اس بحث کے پہلے جز کا تعلق شیعہ اور سنی دونوں کا اس پر اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہدی کی بشارت دی ہے۔ آپ نے اپنے اصحاب کو بتلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ مہدی علیہ السلام کو آخری زمانے میں ظاہر کرے گا۔ مہدی کی احادیث شیعہ اور اہل سنت دونوں کی معتبر کتابوں میں ملتی ہے۔ میں اپنی عادت کے مطابق صرف ان روایات سے استدلال کروں گا جن کو اہل سنت صحیح اور معتبر سمجھتے ہیں۔ سنن ابو داؤد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کا فقط ایک دن باقی رہ جائے تو اس ایک ہی دن کو اللہ تعالیٰ اتنا طول دے گا کہ اس میں ایک شخص کو بھیجے گا جس کا نام میرے نام پر ہوگا اور اس کی کنیت میری کنیت پر ہوگی۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و ستم سے
بھری ہوئی ہوگی۔ ابن ماجہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم اہل بیت کے لیے اللہ نے دنیا سے زیادہ آخرت کو پسند کیا ہے۔ میرے بعد میرے اہل بیت کو سخت تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا، انہیں دھتکارا جائے گا۔ پھر ایک قوم مشرق کی طرف سے آئے گی جس کے ساتھ کالے جھنڈے ہوں گے، وہ لوگ بھلائی مانگیں گے مگر انہیں ملے گی نہیں، اس پر وہ لڑیں گے اور کامیاب ہوں گے۔ پھر جو وہ مانگتے تھے اس کی انہیں پیشکش کی جائے گی مگر وہ قبول نہیں کریں گے۔ آخر وہ حکومت میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کے حوالے کر دیں گے جو زمین کو ظلم سے بھری ہوئی ہوگی انصاف سے بھر دے گا۔ اور یہ سنن ماجہ حدیث نمبر 4082 پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہدی علیہ السلام ہم اہل بیت میں سے ہیں، مہدی فاطمہ علیہ السلام کی اولاد سے ہوگا۔ سنن ابن ماجہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں مہدی ہوگا، اس کا زمانہ اگر کم ہوا تو 7 سال ورنہ 9 سال ہوگا۔ اس عرصے میں میری امت کو وہ آرام اور اطمینان نصیب ہوگا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ غلے کی اتنی فراوانی ہوگی کہ ذخیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جو شخص مہدی سے کچھ مانگے گا وہ اسے مل جائے گا۔ اور یہ بھی سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4086 ہے۔ صحیح ترمذی میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص میری امت میں سے حکمران ہوگا، اس کا نام وہی ہوگا جو میرا نام ہے۔ اگر قیامت آنے میں ایک دن بھی باقی ہوگا تو اللہ اس دن کو اتنا طویل کر دے گا کہ یہ شخص حکمران ہو سکے گا۔ یہ ترمذی کی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 74 اور 75 پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک حکومت ایک عرب کو نہ مل جائے جو میرے اہل بیت میں ہوگا اور اس کا نام میرے نام پر ہوگا۔ صحیح بخاری میں ابو قتادہ انصاری کے آزاد کردہ غلام نافع سے روایت ہے کہ ان سے ابو ہریرہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیسا ہوگا جب ابن مریم تم میں نازل ہوں گے اور تمہارے امام تم میں سے ہوں گے۔ یہ روایت صحیح بخاری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 143 باب نزول عیسیٰ ابن مریم میں موجود ہے۔ قاضی ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ اس بارے میں متواتر احادیث ہیں کہ اس امت میں مہدی ہوں گے اور عیسیٰ ابن مریم آسمان سے اتر کر آئیں گے اور مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اور یہ فتح باری کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 362 پر ہے۔ ابن حجر مکی ہیثمی نے سواق المحرقہ میں لکھا ہے، ظہور مہدی کی متواتر احادیث بکثرت آئی ہیں۔ صاحب غایت المعمول کہتے ہیں کہ قدیم زمانے سے علماء میں یہ مشہور ہے کہ آخری زمانے میں اہل بیت میں سے ایک شخص کا ظہور ضرور ہوگا جسے مہدی علیہ السلام کہا جائے گا۔ مہدی علیہ السلام کی احادیث بہت سے صحابہ نے روایت کی ہیں اور اکابر محدثین نے بھی انہیں اپنی اپنی کتابوں میں درج کیا ہے، جیسے ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، طبرانی، ابو العالی، بزاز، امام احمد بن حنبل، حاکم وغیرہ۔ جس نے بھی مہدی علیہ السلام سے متعلق تمام احادیث کو ضعیف کہا ہے وہ غلطی پر ہے۔ معاصرین میں سے اخون المسلمین کے مفتی سید سابق نے اپنی کتاب العقائد الاسلامیہ میں مہدی کی احادیث نقل کی ہیں۔ ان کے نزدیک مہدی علیہ السلام کا تصور اسلامی عقائد کا جز ہے جس کی تصدیق واجب ہے۔ شیعہ کتابوں میں بھی مہدی علیہ السلام کی احادیث کثرت سے نقل کی گئی ہیں، یہ تک کہا گیا کہ احادیث مہدی علیہ السلام سے زیادہ کوئی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نہیں کی گئی۔ محقق لطف اللہ صافی گلپگانی نے اپنی مفصل کتاب منتخب الآثار میں مہدی علیہ السلام کے متعلق احادیث 60 سے زیادہ سنی ماخذوں سے نقل کی ہیں، ان میں صحاح ستہ بھی شامل ہے
اور 90 سے زیادہ شیعہ ماخذوں سے نقل کی ہیں جن میں کتب اربع بھی شامل ہے۔ دوسری بحث مہدی علیہ السلام کی ولادت، ان کی زندگی، ان کی غیبت اور ان کی عدم وفات سے متعلق ہے۔ یہاں بھی علماء اہل سنت کی ایک خاص بڑی تعداد یہ مانتی ہے کہ مہدی علیہ السلام محمد بن الحسن عسکری ہیں، جو ائمہ اہل بیت میں سے 12ویں امام ہیں۔ وہ زندہ موجود ہیں اور آخری زمانے میں ظاہر ہو کر زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ ان سے دین کو کامیابی حاصل ہوگی۔ یہ علماء اہل سنت اس طرح شیعہ امامیہ کے اقوال کی تائید کرتے ہیں۔ ان میں سے بعض علماء کے نام یہ ہیں: نمبر 1 محی الدین ابن عربی، فتوحات مکیہ۔ نمبر 2 سبط ابن جوزی، تذکرۃ الخواص۔ نمبر 3 عبد الوہاب شعرانی مصری، عقائد الاکابر۔ نمبر 4 ابن خشاب، تواریخ الموالد العلائم و فیہاتم۔ نمبر 5 محمد بخاری حنفی، فصل الخطاب میں۔ اور اس کے علاوہ ہے نمبر 6 پہ احمد بن ابراہیم بلازری، الحدیث المتسلسل۔ نمبر 7 ابن سابق مالکی، الفصول الاتھامہ۔ العارف عبد الرحمن مرات الاسرار، یہ 8ویں نمبر پہ تھے۔ 9ویں نمبر پر کمال الدین محمد بن طلحہ شافعی، مطالب الصول فی مناقب آل رسول۔ نمبر 10 سلمان ابراہیم قندوسی حنفی، ینابل مودہ میں یہ تمام احادیث موجود ہیں جو کہ امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کے بارے میں ہیں۔ اگر کوئی شخص تتبیع اور تحقیق سے کام لے تو ایسے علماء کی تعداد جو مہدی علیہ السلام کی ولادت اور ان کے اس وقت تک زندہ باقی رہنے میں یقین رکھتے ہیں جب تک ان کا ظاہر ہونا اللہ کو منظور نہ ہو، اس سے کئی گنا بڑھ جائے گی۔ اس کے بعد وہ اہل سنت باقی رہ جاتے ہیں جو احادیث کی صحت کا اعتراف کرنے کے باوجود مہدی علیہ السلام کی ولادت اور ان کے زندہ باقی رہنے کا انکار کرتے ہیں۔ ان کا یہ انکار دوسروں پر حجت نہیں، کیونکہ ان کا ان باتوں سے انکار اور ان کو مستبد سمجھنے کی وجہ محض ضد اور تعصب ہے، ورنہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ قرآن کریم کسی ایسے نظریے کی نفی نہیں کرتا، بلکہ خود اللہ نے متعدد مثالیں بیان کی ہیں تاکہ جمود کا شکار لوگ آزادی سے سوچ سکیں اور اپنی عقلوں کی باغ ذرا ڈھیلی چھوڑ دیں، تاکہ انہیں یقین آ جائے اور وہ مان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے متعدد معجزات اپنے پیغمبروں کے واسطے سے دکھائے ہیں، تاکہ معاندین صرف ان چیزوں کے ساتھ نہ چمٹے رہیں جو ان کی محدود اور ناقص عقلوں کے مطابق ممکن الوقوع ہیں، یا وہ ایسے واقعات جو عام طور پر ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن وہ مسلمان جس کا دل نور ایمان سے روشن ہے، اسے اس پر حیرت نہیں ہوتی کہ اللہ نے عزیر کو 100 سال تک مردہ رکھنے کے بعد پھر زندہ کر دیا۔ حضرت عزیر نے اپنی کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھا تو وہ ابھی تک خراب نہیں ہوئی تھی۔ اپنے گدھے کو دیکھا تو اللہ نے اس کی ہڈیاں درست کر دیں اور ان پر گوشت چڑھا دیا۔ گدھا دوبارہ ویسے ہی ہو گیا جیسے پہلے تھا، حالانکہ اس کی ہڈیاں گل سڑ چکی تھیں۔ حضرت عزیر نے یہ سب دیکھ کر کہا، میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھیے کتنی جلدی حضرت عزیر کے خیالات بدل گئے۔ ابھی تو اجڑی ہوئی بستی کو دیکھ کر انہوں نے حیرت سے کہا تھا کہ اسے موت کے بعد اللہ کیسے زندہ کرے گا۔ جو مسلمان قرآن کریم میں یقین رکھتا ہے، اسے اس بات پر کوئی حیرانی نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کے ٹکڑے کر کے ان کے اجزاء پہاڑوں پر بکھیر دیے، اور پھر جب ان کو بلایا تو وہ دوڑتے ہوئے آ گئے۔ وہ با ایمان مسلمان جسے ان پر کوئی حیرانی نہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ جلایا اور نہ کوئی ضرر پہنچائی۔ وہ با ایمان مسلمان جسے اس پر کوئی حیرانی نہیں کہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور وہ ابھی زندہ ہیں اور ایک نہ ایک دن زمین پر واپس آئیں گے۔ اور وہ با ایمان مسلمان جسے اس پر کوئی حیرانی نہیں کہ حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اور پیدائشی مبروس اور اندھے کو اچھا کر دیتے تھے۔
اور وہ باایمان مسلمان جسے اس پر کوئی حیرانی نہیں کہ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے لیے سمندر پھٹ گیا تھا اور یہ لوگ اس کے بیچ میں سے اس طرح گزر گئے تھے کہ ان کے بدن بھی گیلے نہیں ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا سانپ بن گیا تھا اور دریائے نیل کا پانی خون میں تبدیل ہو گیا تھا۔ وہ باایمان مسلمان جسے اس پر تعجب نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں، جنوں اور چیونٹیوں سے باتیں کیا کرتے تھے۔ ان کا تخت ہوا پر اڑتا تھا اور وہ لمحوں میں ملکہ بلقیس کا تخت منگوا لیتے تھے۔ وہ باایمان مسلمان جسے اس پر کوئی تعجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اصحاب کہف کو نو پر 300 سال تک مردہ رکھا اور پھر زندہ کر دیا کہ پوتے کے پوتے کی عمر دادا کے دادا سے زیادہ ہو گئی۔ اور وہ باایمان مسلمان جسے اس پر بھی تعجب نہیں کہ حضرت خضر جن کی ملاقات حضرت موسیٰ سے ہوئی تھی زندہ سلامت ہیں۔ اور وہ باایمان مسلمان جسے اس پر بھی تعجب نہیں کہ ابلیس ملعون زندہ ہے، حالانکہ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے کی مخلوق ہے، اور ساری تاریخ انسانیت اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزری اور وہ ہر موڑ پر اس کے ساتھ رہا اور خود پوشیدہ ہے، اس کی بدعمالیوں سے سب واقف ہیں، نہ کسی نے اس کو دیکھا اور نہ کوئی دیکھے گا۔ وہ اور اس کے چیلے چانٹے سب لوگوں کو دیکھتے ہیں مگر اس کو کوئی نہیں دیکھتا۔ پس جو مسلمان ان سب باتوں پر یقین رکھتا ہے اور ان کے وقوع پذیر ہونے پر اسے کوئی حیرانی نہیں ہوتی، اس کے لیے اس میں کیا تعجب کی بات ہے کہ مہدی علیہ السلام ایک عرصے تک اللہ تعالیٰ کی کسی مصلحت کی وجہ سے پوشیدہ رہیں۔ جن واقعات کا ہم نے ذکر کیا اس سے کئی گنا زیادہ غیر معمولی واقعات قرآن میں مذکور ہیں۔ یہ خارق عادت واقعات عام طور پر نہیں ہوتے، نہ لوگ ان سے مانوس ہیں، بلکہ سب لوگ مل کر بھی چاہیں تو اس قسم کے واقعات پر قادر نہیں ہو سکتے۔ یہ سب اللہ کے اپنے کیے ہوئے کام ہیں اور اللہ کی کوئی چیز زمین پر ہو یا آسمان پر کسی کام کے کرنے سے نہیں روک سکتی۔ مسلمان ان باتوں کی تصدیق کرتے ہیں کیونکہ قرآن میں جو کچھ آیا ہے مسلمان اس پر بغیر کسی استثناء یا ذہنی تحفظ کے ایمان لاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مہدی علیہ السلام سے متعلق امور سے شیعہ زیادہ واقف ہیں کیونکہ مہدی علیہ السلام ان کے امام ہیں اور شیعہ ان کے اور ان کے آباء و اجداد کے ساتھ رہے ہیں۔ مثل مشہور ہے کہ مکے کی وادیوں کو اہل مکہ سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا۔ شیعہ اپنے ائمہ کا احترام اور تعظیم کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ائمہ کی قبروں کو پختہ اور شاندار بنایا ہے جو زیارت گاہ خلائق ہیں۔ اگر 12ویں امام حضرت مہدی علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہوتی تو آج ان کی قبر بھی مشہور ہوتی۔ شیعہ یہ کہہ سکتے تھے کہ وہ مرنے کے بعد زندہ ہوں گے کیونکہ دوبارہ زندہ ہونا ممکن ہے، جیسا کہ قرآن میں متعدد ایسے واقعات کا ذکر ہے، اور شیعہ تو رجت کے بھی قائل ہیں، لیکن شیعہ من گھڑت اور فرضی باتیں نہیں کرتے، نہ وہ بہتان باندھتے ہیں، نہ خیالی دنیا میں رہتے ہیں جیسا کہ ان کے متعصب دشمن سمجھتے ہیں۔ اس لیے ان کا اصرار اس پر ہے کہ امام مہدی علیہ السلام زندہ ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے رزق ملتا ہے، وہ اللہ کی کسی مصلحت کے تحت پوشیدہ ہیں۔ ممکن ہے کہ راسخون فی العلم کی یہ مصلحت معلوم بھی ہو۔ شیعہ اپنی دعاؤں میں کہتے ہیں کہ اجل اللہ تعالی فرجہ، کیونکہ مہدی علیہ السلام کے ظہور سے مسلمانوں کی عزت و حرمت، کامیابی و کامرانی اور صلاح اور فلاح وابستہ ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں شیعہ سنی اختلاف کوئی ٹھوس اور حقیقی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ اہل سنت کا بھی عقیدہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام آخری زمانے میں ظاہر ہوں گے، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ ان کے دور میں مسلمان تمام روئے زمین کے مالک ہوں گے، خوشحالی عام ہوگی اور کوئی غریب نہیں رہے گا۔ اختلاف فقط اس میں ہے کہ شیعہ کہتے ہیں کہ ان کی ولادت ہو چکی ہے، جبکہ اہل سنت کہتے ہیں کہ وہ ابھی پیدا ہوں گے۔ اور حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ اسی خیال کا خاشانہ تھا کہ انڈونیشی خاتون زہرا فونا نے مہدی علیہ السلام کی والدہ ہونے کا ڈرامہ رچایا
اور یہ کہ متعدد لوگوں نے مختلف زمانے میں مہدویت کا جھوٹا دعویٰ کیا، لیکن اس بات پر فریقین کا اتفاق ہے کہ ان کا ظہور قیامت کے قریب ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنے اور پرانے زخموں پر پھایا رکھنے کے لیے سب مسلمانوں کو چاہیے کہ مل کر کیا شیعہ کیا سنی خلوص سے اپنی دعاؤں اور نمازوں میں اللہ تعالیٰ سے التجا کریں کہ وہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور میں جلدی فرمائے، کیونکہ ان کے ظہور میں اسلام اور مسلمانوں کی عزت اور ان کے خروج سے امت محمدیہ کی کامیابی اور خوشحالی وابستہ ہے، بلکہ پوری انسانیت کی بھلائی اسی میں ہے کہ مہدی علیہ السلام آ کر زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں۔ سب مسلمان کیا سنی اور کیا شیعہ امام مہدی علیہ السلام کے آنے پر یقین رکھتے ہیں، خواہ اہل سنت کے قول کے موجب وہ پیدا ہوں یا شیعوں کے کہنے کے مطابق وہ غائب رہنے کے بعد ظاہر ہوں۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ کوئی فرضی اور خیالی قصہ نہیں ہے، جیسا کہ بعض شرپسند ظاہر کرنا چاہتے ہیں، کہ بلکہ مہدی کی شخصیت ایک حقیقی شخصیت ہے جس کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے، اور جو اب پوری انسانیت کا خواب بن گئی ہے۔ مسلمانوں کے علاوہ یہ عیسائیوں اور یہودیوں کا بھی عقیدہ ہے کہ ایک منجی یا نجات دہندہ آئے گا جو دنیا کی اصلاح کرے گا۔ اس نجات دہندہ کے یہود و نصارہ بھی منتظر ہیں، اسی لیے مہدی علیہ السلام کے دادا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام مہدی منتظر رکھا ہے۔ اے اللہ سب مسلمانوں کو خیر و تقوی کی توفیق دے، ان کی صفوں میں اتحاد اور دلوں میں اتفاق پیدا کر، ان کی خرابیوں کی اصلاح کر اور انہیں دشمنوں کے مقابلے میں کامیابی عطا کر۔ صفحہ نمبر ہے 316، عنوان ہے ائمہ کی محبت میں غلو۔ یہاں غلو سے مراد حق کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کا اتباع کرنا اور محبوب کو معبود بنا لینا نہیں۔ ایسا کرنا تو کفر اور شرک ہے، جس کا کوئی مسلمان جو اسلام کے پیغام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر یقین رکھتا ہو قائل نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کی حدود مقرر کر دی تھی جب آپ نے امام علی علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ تمہارے بارے میں اپنے خیالات کی بنا پر دو طرح کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، ایک حد سے زیادہ محبت کرنے والا اور دوسرا حد سے زیادہ بغض رکھنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور قول کہتے ہیں کہ اے علی علیہ السلام، تمہاری مثال عیسیٰ ابن مریم کی سی ہے۔ یہودی ان سے اتنا بغض رکھتے تھے کہ ان کی والدہ پر بہتان باندھتے تھے، اور عیسائیوں نے ان سے ایسی محبت کی کہ انہیں اس درجے پر پہنچا دیا جس درجے پر وہ نہیں تھے۔ اور یہ روایت مستدرک الحکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 123، حافظ ابن عساکر تاریخ دمشق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 234، امام نسائی خصائص الامیر المومنین، امام بخاری تاریخ کبیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 281، حافظ سیوطی تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 173، محب طبری ذخائر العقبی صفحہ نمبر 92، ابن حجر صواعق المحرقہ صفحہ نمبر 74 پر موجود ہے۔ غلو یہ ہے کہ محبت کسی پر اس طرح چھا جائے کہ وہ محبوب کو معبود بنا دے اور اس کو وہ درجہ دے دے جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، یا بغض اس قدر غالب آ جائے کہ بہتان باندھنے اور جھوٹے احتام لگانے یعنی تہمت لگانے لگے۔ شیعوں نے علی علیہ السلام اور اولاد علی میں سے ائمہ کی محبت میں غلو نہیں کیا، بلکہ انہیں وہی درجہ دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا، یعنی یہ کہ وہ آپ کے وصی و خلیفہ تھے۔ الوہیت تو کجا کوئی شیعہ ائمہ کی نبوت کا بھی قائل نہیں۔ فتنہ انگیزوں کو چھوڑیے جو یہ تک کہتے ہیں کہ شیعہ تو علی کو خدا مانتے ہیں۔ حاشیے میں لکھا ہے کہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سامعین کو یہ بتا دیا جائے کہ جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی شخصیت کو اور یہودیوں نے حضرت عزیر کی شخصیت کو ایک سماوی جوہر بنا دیا تھا، اسی طرح مسلمانوں میں سے کچھ بدعقیدہ لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام کو خدائی کے درجے تک پہنچا دیا تھا۔ انسان کو خدا بنانے کا
یہ عمل حضرت علی تک ہی محدود نہ تھا، ان کے جانشینوں کو بھی خدائی کا رتبہ دے دیا گیا تھا۔ ایسے بد عقیدہ لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام ثامن امام علی ابن موسیٰ رضا اپنی دعا میں فرماتے ہیں کہ خدایا میں بیزار ہوں ان لوگوں سے جو ہمارے لیے ایسی باتیں کہتے ہیں جس کے ہم سزاوار نہیں، اور میں بیزار ہوں ان لوگوں سے جو ہم سے ایسی بات منسوب کرتے ہیں جو ہم نے کبھی کہی ہی نہیں۔ خدایا زندگی و موت دینا تجھ سے مخصوص ہے اور روزی رساں بھی صرف تو ہے، میں تو فقط تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، اور تو ہی میرے آباء و اجداد کا اور میری اولاد کا خالق ہے، اور ربوبیت تیرے سوا کسی اور کو زیبا نہیں۔ بس جاننا چاہیے کہ جن لوگوں نے عبد کو معبود بنا دیا اور انہوں نے عبد سے محبت میں غلو کیا جو کفر کی حدوں میں آتا ہے، جیسا کہ حضرت امیر المومنین کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کفر ان 4 ستونوں پر قائم ہے: گناہ، شک، شبہ اور غلو۔ علامہ مجلسی فرماتے ہیں جو شخص یہ مانے کہ اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اولیاء باصفا کو خلق فرمایا اور پھر ساری مخلوق کی خلقت اور تربیت ان کو سونپ دی، وہ غالی ہے۔ اگر یہ صحیح ہے کہ کچھ لوگ واقعی ایسا مانتے ہیں تو ان کا تعلق نہ شیعوں سے ہے نہ خوارج سے۔ بہرحال یہ شیعوں کا قصور نہیں۔ قرآن کہتا ہے اے رسول اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے اپنی رسالت کا کوئی معاوضہ نہیں مانگتا بجز اپنے قرابت داروں سے مودت کے۔ یاد رہے کہ مودت کا درجہ محبت سے بڑھ کر ہے۔ مودت کا تقاضا یہ ہے کہ دوسروں کے لیے کچھ قربانی دی جائے۔ اس میں شیعوں کی کیا خطا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی تم دنیا میں بھی سردار ہو اور آخرت میں بھی سردار ہو، جس نے تم سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے تم سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، تمہارا دوست اللہ کا دوست اور تمہارا دشمن اللہ کا دشمن ہے، خرابی اس کی ہے جو تم سے دشمنی رکھے۔ اور یہ روایت ہے مستدرک الحکم جلد نمبر 3۔ حکم نے کہا کہ یہ حدیث علی شرط الشیخین صحیح ہے۔ یناب مودت میں ریاض النظر میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 185 پر ہے موجود۔ شیخ مفید کہتے ہیں کہ جو شخص حضرت امیر المومنین علیہ السلام یا آپ کی اولاد میں سے کسی امام کو خدا یا نبی مانے وہ غالی ہے۔ اور شیخ صدوق فرماتے ہیں کہ غلات یعنی جمع ہے غالی کی، یہودیوں اور نصرانیوں سے بدتر اور کافر ہیں۔ غالی فرقوں میں سے جن کا ذکر شہرستانی نے الملال والنحل میں، نوبختی نے فرق الشیعہ میں اور مقرزی نے خطت میں کیا ہے، اکثر تو مٹ گئے ہیں مگر کچھ ابھی بھی کسی نہ کسی شکل میں اور کہیں نہ کہیں باقی ہیں۔ انہوں نے ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت اور عقیدت ہی میں جوش اور مبالغے سے کام نہیں لیا، بلکہ بہت سے ایسے عقائد بھی اختیار کر لیے جن کا اسلام سے دور کبھی تعلق نہیں، جیسے تناسخ اور حلول وغیرہ، حتیٰ کہ بعض نے تو حلال حرام کی تمیز ہی اٹھا دی اور حشر نشر کا بھی انکار کر دیا۔ غالیوں کا ایک فرقہ نصیری ہے جو محمد بن نصیر نمری کی طرف منسوب ہے۔ یہ شخص حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا صحابی تھا، بعد میں آپ کی امامت کا منکر ہو گیا اور اپنی امامت کا دعویٰ کر بیٹھا۔ نصیری فرقہ آج بھی غالباً ملک شام کے شمالی اطراف میں آباد ہے۔ یہ فرقہ حضرت علی علیہ السلام کی خدائی کا قائل ہے۔ اس کے علاوہ ترکی کا تختاجی فرقہ اور ترکستان کا علی اللہ فرقہ بھی آپ کی خدائی کے معتقد ہیں، واللہ اعلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ علی سے محبت ایمان ہے اور علی سے بغض نفاق ہے، اور یہ روایت صحیح مسلم جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 48 اور کنز الاعمال جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 105 پر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص آخری دم تک آل محمد علیہ السلام کی محبت پر قائم رہا وہ شہید مرا۔
یاد رکھو جو آل محمد کی محبت پر مرا اس کی بخشش ہو گئی۔ یاد رکھو جو آل محمد کی محبت پر مرا وہ گویا سب گناہوں سے توبہ کر کے مرا۔ یاد رکھو جو آل محمد کی محبت پر مرا وہ کامل ایمان مرا۔ یاد رکھو جو آل محمد کی محبت پر مرا اسے موت کا فرشتہ جنت کی بشارت دے گا۔ اور یہ حدیث تفسیر السلبی، تفسیر زمخشری، تفسیر فخر الدین رازی میں موجود ہے۔ اس میں شیعوں کی کیا خطا؟ اگر وہ ایسے شخص سے محبت کرتے ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل میں علم ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کو اس سے محبت ہے، اور یہ روایت صحیح مسلم جلد نمبر 4 میں موجود ہے۔ معلوم ہوا کہ جس کو علی علیہ السلام محبوب ہو وہ اللہ اور اس کے رسول کو محبوب ہے اور وہ مومن ہے، اور جس کو علی علیہ السلام ناپسند ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہے اور وہ منافق ہے۔ امام شافعی نے حب اہل بیت کے بارے میں کہا یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، اے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری محبت اللہ نے قرآن میں فرض کی ہے۔ تمہاری فضیلت کے بیان میں اتنا کہنا ہی کافی ہے کہ جس نے نماز میں تم پر درود نہیں پڑھا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ فرزخ نے اپنے مشہور قصیدے میممہ میں حب اہل بیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا تعلق اس خاندان سے ہے جس سے محبت کرنا دین ہے اور جس سے بغض کفر ہے اور جس سے قرب میں نجات اور پناہ ہے۔ اگر اہل تقویٰ کا شمار کیا جائے تو یہ ان کے امام ہیں، اور اگر یہ کہا جائے کہ زمین پر بسنے والوں میں سب سے بہتر کون ہے تو کہا جائے گا یہی تو ہیں۔ شیعہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اسی محبت کی وجہ سے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اہل بیت یعنی فاطمہ سلام اللہ علیہا، علی علیہ السلام، حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام سے بھی محبت کریں۔ اس مضمون کی احادیث بے شمار ہیں جو اہل سنت کی احادیث کی کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ اختصار کے پیش نظر ہم نے صرف چند احادیث نقل کی ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت میں علی علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام سے محبت بھی شامل ہے تو ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم معلوم کریں کہ اہل بیت سے جو محبت مطلوب ہے اس کی حد کیا ہے، تاکہ یہ معلوم کر سکے کہ کیا شیعہ اہل بیت سے محبت میں غلو سے کام لیتے ہیں جیسا کہ اہل سنت کا خیال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اپنے بیٹے، اپنے والد اور کل خلائق سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ اور یہ روایت ہے۔ اہل بیت کے فضائل و مناقب سے متعلق حدیثوں کو علامہ سید مرتضیٰ حسینی فیروز آبادی نے فضائل خمسہ من صحاح سنہ میں جمع کر دیا ہے۔ اس بنیاد پر یہ ضروری ہے کہ مسلمان علی علیہ السلام سے اور اولاد علی علیہ السلام میں سے ائمہ طاہرین سے دوسرے سب لوگوں سے زیادہ محبت کریں جن میں خود ان کی بیوی بچے بھی شامل ہیں۔ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کیا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے سب سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ شیعہ غلو نہیں کرتے بلکہ ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ علی کی مثال جسم میں سر کی سی ہے اور سر میں آنکھوں کی سی ہے، تو کیا کوئی شخص اپنی آنکھوں سے یا اپنے سر سے دستبردار ہو سکتا ہے؟ اس کے برعکس اہل سنت ضرور صحابہ کی محبت میں غلو سے کام لیتے ہیں اور ان کو بیجا طور پر مقدس سمجھتے ہیں۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ رد عمل اس کا کہ شیعہ سب صحابہ کی عدالت کے قائل نہیں، چنانچہ امویوں کی یہ پالیسی تھی کہ وہ صحابہ کی شان بڑھاتے تھے اور اہل بیت نبوی کا درجہ گھٹاتے تھے، حتیٰ کہ محمد اور آل محمد پر درود میں بھی وہ اعلیٰ اصحابہ اجمعین کا اضافہ کر دیتے ہیں، کیونکہ درود اہل بیت کی ایسی فضیلت ہے جس میں اگلے پچھلوں میں سے کوئی بھی اس کا شریک اور سہیم نہیں،
بنی امیہ چاہتے تھے کہ صحابہ کو بھی اس بلند درجے تک پہنچا دیں، اور یہ نظر انداز کر جاتے تھے کہ اللہ سبحانہ نے سب مسلمانوں کو، جن میں صحابہ بدرجہ اولا شامل تھے، حکم دیا کہ محمد، علی، فاطمہ اور حسنین پر درود بھیجیں، اور جس نے ان پر درود نہیں بھیجا اور فقط محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اکتفا کیا، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم سے بھی ثابت ہے۔ حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن عاصی بن وائل سہمی نے آپ کو ابتر یعنی بے اولاد ہونے کا طعنہ دیا، تو خداوند عالم نے آپ کو کوثر آل محمد عطا فرمائی اور آپ کی دشمن کی نسل کو، جس پر اسے گھمنڈ تھا، ختم کر دیا۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر سلوات آدھی نہ بھیجو، یعنی ابتر نہ بھیجو۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلوات ابتر کیا ہے؟ فرمایا، اللہم صلی علی محمد کہہ کر رک جانا، لہٰذا مجھ پر یوں درود نہ بھیجو بلکہ کہو اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور یہ روایت سواق المحرقہ میں موجود ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت صحابہ کے معاملے میں غلو کرتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل سنت معقول حد سے تجاوز کر کے سب صحابہ کی عدالت کے قائل ہیں۔ اہل سنت کا غلو اس وقت ظاہر ہو جاتا ہے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلطی کرتے تھے جس کی اصلاح کوئی صحابی کرتے تھے، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ شیطان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں تو ہنستا کھیلتا رہتا تھا لیکن ابن الخطاب کو دیکھ کر بھاگ جاتا تھا۔ غلو اور بھی زیادہ واضح ہو جاتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اہل سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر صحابہ خصوصاً خلفائے راشدین کی سنت کا اتباع کرتے ہیں۔ سامعین محترم، ناشر کچھ کہتے ہیں آپ سے، وہ کہتے ہیں کہ حق و باطل اور ہدایت و ضلالت کے دو راہے پر کھڑے ہوئے لوگوں کو ڈاکٹر تیجانی نے اپنی اس بحث میں ایک راہ دکھائی تھی۔ اب یہ حقیقت کے شیدائیوں اور ہدایت کے متلاشیوں کا کام ہے کہ وہ بھی تحقیق کا بیڑا اٹھائیں، تاکہ جس طرح ڈاکٹر صاحب کا دل 10 سالہ تحقیق عمیق کے بعد ایمان کی تجلی سے پر نور ہوا، ان کے دل بھی منور ہو جائیں۔ البتہ ہدایت کے اس سفر میں یہ بات صادق آتی ہے کہ از تو حرکت از خدا برکت، یعنی ڈھونڈنے والا حق کو ڈھونڈے اور واقعی الظلمات سے عزم ہجرت کرے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ والذین جہادوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ ظاہر ہے کہ تلاش حق کا یہ معاملہ انتہائی نازک اور سنجیدہ ہے، کیونکہ اس کا تعلق جنت یا جہنم سے ہے، نجات یا عذاب سے ہے، لہٰذا کون چاہے گا کہ وہ جہنم کا ایندھن بنے؟ پس متلاشی حق کو چاہیے کہ فرقہ واریت سے بالاتر ہو کر چراغ عقل کی روشنی میں غور و فکر کرے اور اپنے ضمیر سے فیصلہ چاہے، کیونکہ ضمیر کی عدالت میں بندہ ہوتا ہے اور خدا۔ والسلام۔ ناشر۔ یہاں پر اس کتاب یعنی حکم ازاں کا اختتام ہوا۔ پروردگار ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ چاردہ معصومین علیہ السلام، پنجتن پاک علیہ السلام، خصوصاً امام زمانہ علیہ السلام، ہماری اس ادنا سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں مقبولیت کا درجہ عطا فرمائے اور ہمارے لیے یہ توشہ آخرت بن جائے اور ہمارے مرحومین کے لیے بھی توشہ آخرت کا کام دے۔ آمین الہی آمین۔